کی حکمت ہوتی ہے. اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عرشوں پہ تھے تو آپ نے جبرائیل امین علیہ السلام سے فرمایا جبرائیل یہ واقعہ معراج کو مانے گا کون؟ تو جبرائیل امین سارے نوریوں کے سردار فرماتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کوئی اور مانے نہ مانے مگر آپ کا یار ابو بکر صدیق اس بات کی گواہی ضرور دے گا. تو یہی معاملہ پھر آسمانوں پہ بعد زمین پہ ہوا. اب معاملہ 27 رجب المرجب ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے چچا زاد ام ہانی بہن ہے لگتی رشتے میں چچا زاد ان کے گھر میں آرام فرما ہے. وہاں سے یہ سفر معراج کا آغاز ہوتا ہے. اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ معراج ہوئی کیوں تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام کیونکہ مدینے میں رہتے تھے مکے میں رہتے تھے مدینے بعد میں گئے. اب اللہ کے نبی علیہ السلام مکے میں رہے تو بڑی کٹھن زندگی تھی آپ کی بڑی مشکلات سے بڑی پڑی تھی. بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ساری زندگی اٹھا کے دیکھیں سارے نبیوں کے دکھ درد تکلیفیں مشکلات ایک طرف اور میرے اور آپ کے کریم آقا کی مشکلات ایک طرف. صرف یہی نہیں میرے مصطفیٰ کی نسل کو بعد میں جیسے ذبح کیا گیا ایسے ہی امام احمد بن حنبل اور بڑے بڑے ہمارے اماموں نے کوڑے نہیں کھائے. اور بعد میں وہی بنی امیہ جو فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے اور اس کے بعد وہ چند دنوں کے بعد کہہ لیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وفات پالی 83 دن کے بعد وصال فرمایا اور وہی ٹھیکیدار بن کے بیٹھ گئے. آج ان کی نسلیں ہیں جنہوں نے اپنی من مرضی کی تاریخیں لکھوائی ہوئی ہیں من مرضی کی حدیثیں لکھوائی ہوئی ہیں اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضوان اللہ علیہم کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوتا ہے امام حسن سے امام حسین سے آگے امام باقر علیہ السلام امام زین العابدین چلتے چلتے یہاں تک دیکھیں تاریخ اگر گہرائی کے ساتھ مطالعہ کریں یہ جو ہم کہتے ہیں نا محمد بن قاسم سندھ کی طرف سے آیا تھا فتح کرنے آیا تھا فلاں نے خط لکھا تھا فلاں نے خط لکھا تھا حقیقت اگر دیکھی جائے تو وہ ان لٹیروں کے پیچھے نہیں آیا تھا. حقیقت علماء یہ لکھتے ہیں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ چند نبی علیہ السلام کے خاندان جو شہزادے تھے سیدزادے تھے وہ ہجرت کر کے اس علاقے میں آ گئے تھے تو ان بدبختوں نے وہ سیدزادوں کی نسل کو نعوذ باللہ مٹانے کے لیے محمد بن قاسم کو پیچھے بھیجا تھا. تو یہ حقیقت ہے اس کا انکار نہیں کر سکتے. اب کوئی نبی علیہ السلام کی آل کی بات کرتے تو لوگ کہہ دیتے ہیں جی شیعہ ہو گئے. بات شیعہ کی نہیں ہے. آپ کی آل اولاد سے آپ کو کتنا پیار ہے کوئی بات کر کے دکھائے تو آپ کا سگا دوست جتنا مرضی ہو بڑھ کے مگر آپ کی آل اولاد کو کوئی برا کہے آپ کی بیٹی کو آپ کے بیٹے کے بارے آپ سے برداشت ہوگا؟ حالانکہ ہمارے بیٹے بیٹیوں میں عیب ہو سکتا ہے مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی یا اس کی نسل میں تو کوئی عیب ہے ہی نہیں. وہ تو شہزادی والی کائنات سیدہ کائنات دو جہاں کی سردارہ اور پیارے نبی علیہ السلام کے بعد جنتی عورتوں کی شہزادی سردارہ ہیں اور جن کے بیٹوں کی شان یہ ہے کہ جنتی شہزادوں کے سردار ہیں اور جن کے بابا کی شان یہ ہے کہ فرمایا اگر میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے اور جن کے نانا پوری کائنات کے سردار اور جنت کے والی ہیں اس خاندان جیسی نسبت کسی اور کی کہاں سے ہو سکتی ہے. مقام و مرتبہ ہے ہر صحابی کا ہے مگر یہ سوچنا چاہیے کہ کبھی صحابہ کی شان بیان کرنے کی آڑ میں ایسا نہ ہو کہ ہم نبی علیہ السلام کی آل کی شان میں بے ادبی اور گستاخیاں کر جائیں تو دنیا بھی ذلیل و رسوا ہو جائے گی اور آخرت بھی ذلیل و رسوا ہو جائے گی. تو جو میں بات کر رہا تھا سب سے پہلے معراج ہوئی کیوں. اللہ کے نبی علیہ السلام ان دنوں میں آپ کی زوجہ محترمہ اور ہماری ماں ام المومن سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا. آپ کے چچا کا وصال ہوا جو آپ کو جان سے بڑھ کر پیار کرتے تھے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور کافروں نے ان دنوں یہاں تک کہ آپ وادی طائف میں گئے تو ان لوگوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو پتھر مار مار کے لہو لہان کر دیا. یہ ذرا اپنے اوپر سوچیں نا بات سننی اور کرنی بڑی آسان ہے. کبھی سوچیں کہ آپ کے رشتہ داروں میں آپ کا ساتھ دینے والا کوئی نہ ہو اور آپ ہوں بھی حق اور سچ پر
اور رشتے آپ کا ساتھ چھوڑتے جائیں، اللہ کی رضا کے لیے وفات پاتے جائیں، تو آپ کے اوپر کیا بیتے گی؟ یہاں تک کہ چند دن وحی کا اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر نزول نہیں ہوا تو کافروں نے، مشرکوں نے، منافقوں نے یہ باتیں کرنا شروع کر دی کہ لو محمد کا رب تو نعوذ باللہ محمد سے ناراض ہو گیا ہے۔ یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام معراج سے ایک دن پہلے رات کو اتنا روئے اللہ کے آگے ان باتوں کو یاد کر کے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا محبوب تو پریشان مت ہو، اس لیے کہ تو محبوب کسی اور کا نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا محبوب ہے، اور میں نے تجھے ایک جہاں والوں کے لیے نا باقی تو رسولوں کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا، تجھے میں نے رسول بنا کر ایک جہاں والوں کے لیے نہیں بلکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جتنے جہان ہیں اے نبی میں نے تجھے سب کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اس لیے پریشان مت ہوئے محبوب۔ تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے محبوب کو عرشوں کی سیر کروائی، معراج جسے کہتے ہیں، میم سے مراد اللہ پاک نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کروائی، عین سے مراد جو معراج کے لفظ ہے نا ان کی بات کر رہا ہوں، معراج میم کے بعد عین آتا ہے، عین اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو عرشوں کی سیر کروائی، اور رے سے مراد یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو جو عرشوں کی سیر کروائی وہ رات کو کروائی، اور الف سے مراد معراج کرانے والا، سیر پہ لے جانے والا کوئی عام شخص نہیں ہے، کوئی بندہ نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے، بلکہ ساری کائنات کا خالق و مالک اللہ رب العالمین ہے۔ اور جیم سے مراد کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو جو سیر کرائی، معراج کرائی، وہ جاگتے ہوئے کروائی ہے، خواب میں نہیں کروائی۔ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں جی خواب میں ہوا سارا کچھ، خواب میں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑا کچھ نظارے کیے ہیں، اگر خواب میں دیکھنا ہوتا تو جبرائیل امین علیہ السلام آ کے قدموں کو بوسہ کیوں دیتے؟ تو کچھ لوگوں کا پھر یہ اعتراض ہوتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام آسمانوں پہ کیسے گئے جی؟ ہمارے اندر روحانیت نہیں ہے، ہمیں کیا پتا تھا کہ اللہ رب العالمین کتنے ہیں؟ ہمیں تو ہمارے محبوب نے بتایا ایک ہے، ہم نے آنکھیں بند کر کے کلمہ پڑھ لیا، فرمایا یا رسول اللہ جو کچھ آپ نے کہا حق کہا، سچ کہا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا چاند دیکھو تو روزہ رکھو، چاند دیکھو تو عید کرو، سارا کچھ ہم نے سارا کچھ چھوڑ دیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان کے اوپر یقین رکھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ فلاں فلاں رشتے تمہارے لیے شادی کے دوران حرام ہیں، فلاں سے شادیاں کر سکتے ہو، ہم نے کسی بات کو نہیں پرکھا، بس مصطفیٰ کی حدیث کو پرکھا اور اسی پہ عمل کیا۔ تو دوستان محترم ہر بات پہ بحث نہیں ہوتی۔ ابھی میں قرآن سے پہلے آپ کو حوالہ دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی طاقت تو بڑی اعلیٰ و عرفہ ہے، جو غلام ہے، غلام پچھلے نبی گزر کے گئے ان کے غلاموں کی یہ شان ہے۔ چند دن پہلے بھی میں نے بیان کیا تھا سلیمان علیہ السلام کا، آصف بن برقیہ، سلیمان علیہ السلام کا دربار رسالت سجا ہوا ہے۔ سلیمان علیہ السلام بادشاہ بھی تھے، اللہ کے رسول بھی تھے، اور آپ کو اللہ پاک نے یہ ملکہ یہ عبور بھی عطا فرمایا تھا کہ آپ بیک وقت جانوروں کی، پرندوں کی، چرندوں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے۔ اب آپ نے فرمایا کہ مجھے ملکہ بلقیس کا تخت چاہیے، کون لے کے آئے گا؟ وہاں پہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں، کبھی پڑھے قال عفریت من الجن، فرمایا ان میں سے ایک عفریت جن تھا جس نے کہا کہ انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک، فرمایا میں لے کے آؤں گا جی۔ اب روایتوں میں آتا ہے کہ وہ جو ملکہ بلقیس کا تخت تھا وہ 80 گز 300 گز چوڑا تھا، 300 گز لمبا تھا، اور کم از کم 300 من اس کا وزن تھا، چھوٹی موٹی چیز نہیں لانے والی۔ بعض روایتوں میں مختلف بھی آتا ہے۔ اب پہلے عفریت جن بولا جی میں لے کے آؤں گا، آپ نے فرمایا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ اس نے کہا جی آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے، جیسے آپ کہیں گے جی جماعت ہونے سے پہلے پہلے آپ کا کام ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا مجھے اس سے جلدی چاہیے، بیٹھ جاؤ۔
اور کوئی نہیں بولا۔ اب ان میں ایک آصف بن برخیہ تھا جس کا قرآن میں ذکر ہے، وہ بولا کہ قال عفریت من الجن، اس کے بعد انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، طرفک کہتے ہیں یہ جو آنکھ کا اوپر کا پروٹا ہے جسے بولتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں لے کے آؤں گا سرکار، کب تک؟ فرمایا آپ کی آنکھ کی پلک جھپکنے سے بند کر کے کھولیں گے، اس کے بعد تخت آپ کے سامنے موجود ہوگا۔ کس کی بات کی جا رہی ہے؟ آصف بن برخیہ کی، سلیمان علیہ السلام کے غلام کی۔ بعد نے کہا کہ وہ ان کا وزیر تھا، بعد روایتوں میں آتا کہ ان کا چچا زاد وہ بھائی تھا، وہ ان کا وزیر بھی تھا، ان کا مرید بھی تھا، ان کا کزن بھی تھا۔ اگر آصف بن برخیہ کی یہ طاقت ہو سکتی ہے، ابھی بات کو مکمل کر لیں، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لے آؤ۔ آپ نے پلک جب کے آنکھ جب کھولی تو آپ کی آنکھوں کے سامنے ملکہ بلقیس کا تخت موجود تھا۔ فرمایا آصف بن برخیہ یہ شان کیسے ملی؟ فرمایا میں اس میں اللہ کا اسم جو ہے خاص، اس میں اللہ وہ جانتا ہوں۔ اگر آصف بن برخیہ کی یہ شان ہے کہ پلک جھپکنے میں وہ تحت کہاں سے کہاں لے کے آگئے، جو 6 مہینے کی مسافت، بعد نے 3 مہینے کی مسافت میں لکھا ہے، اگر آصف بن برخیہ کی یہ شان اور مقام و مرتبہ ہے تو سلیمان علیہ السلام کی اپنی شان اور مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ اور اگر سلیمان علیہ السلام کی یہ شان اور مقام و مرتبہ ہے جو مسجد اقصی میں نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں، اگر نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والے مقتدی کی یہ شان اور مقام و مرتبہ ہے تو پھر اندازہ لگائیں سارے نبیوں کے سردار جن کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کی شان اور مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ چاہے تو اشاروں سے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے ان کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو معراج کروائی گئی، سیر کروائی گئی۔ اس کے بعد